السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو قرآن کے نزول سے جڑا ہے۔ ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں غیر معمولی واقعہ۔ یہ سورۃ الجن کے پیچھے کی کہانی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک رات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور سننے والے انسان نہیں بلکہ جنات۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور ان پر کیا اثر ہوا، ان کے دل کیسے بدلے۔ ہمارا مقصد ہے اس واقعے کو سمجھنا، جنات کا رد عمل جاننا اور یہ بھی دیکھنا کہ وحی کی حفاظت کا کیسا نظام بنا، اور ہاں، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں؟ ایک رات ایسی تھی جب سننے والے بالکل الگ مخلوق تھے۔ یقیناً، اور یہ واقعہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو ہدایت کا ایک نیا باب تھا جو آپ کہہ لیں آسمان اور زمین کے بیچ کھلا، اندیکھی مخلوق تک پیغام پہنچا۔ یہ سورۃ الجن، یہ انسان اور جن دونوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اس واقعے کا پس منظر کیا تھا؟ یہ کب اور کہاں ہوا؟ جی، یہ نبوت کے شروع کے دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ انکار کر رہے تھے۔ تو غالباً طائف سے واپسی کا زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور طائف کے بیچ ایک وادی ہے نخلا، وہاں قیام کیا۔ اچھا، وادی نخلا میں؟ جی، رات کا وقت تھا، خاموشی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ آیات، وہ کلام فضا میں گونج رہا تھا۔ اور اس وقت وہاں کوئی انسان نہیں تھا سننے والا؟ شاید کوئی نہیں تھا، زمین پر تو خاموشی تھی، لیکن اسی وقت اللہ کی مرضی سے جنات کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ روایت کہتی ہے کہ نصیبین کے جنات تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، اور جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی، یہ کلام، تو وہ رک گئے؟ ہاں، وہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ایسا کلام پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اس آواز میں، ان الفاظ میں کچھ تو خاص تھا جس نے انہیں روک لیا۔ اور پھر ان کا رد عمل وہ کیسا تھا؟ کیا انہوں نے بس سنا اور چلے گئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا رد عمل تو آپ کہیں حیران کن حد تک تیز تھا۔ ان کے دلوں پر گہرا اثر ہوا۔ قرآن کی عظمت، اس کی سچائی، اس کی فصاحت نے ان کی روحوں کو جیسے چھو لیا ہو۔ وہ بے اختیار بول اٹھے۔ اور وہی بات قرآن میں آ گئی؟ جی ہاں، ان کا یہی پہلا تاثر سورۃ الجن کی پہلی آیت ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یعنی کہہ دو میری طرف وحی ہوئی ہے کہ جنات کے گروہ نے سنا تو بول اٹھے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ عجبا، عجیب یعنی حیرانگیز۔ بالکل، عجبا۔ اور یہ صرف حیرت نہیں تھی، یہ معرفت تھی۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کلام کہاں سے آیا ہے۔ اگلی ہی آیت میں دیکھیں، ان کا ایمان اور توحید کا اقرار ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو سیدھی راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کمال ہے، فوراً ایمان اور شرک سے انکار۔ جی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک اندیکھی مخلوق پہلی بار سن رہی ہے اور صرف ایمان نہیں لا رہی بلکہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ قرآن کی اپنی طاقت ہے۔ واقعی؟ اچھا، وہ صرف خود ایمان لائے یا انہوں نے آگے بھی کچھ کیا؟ نہیں، وہ رکے نہیں، وہ فوراً اپنی قوم کی طرف واپس گئے، ایک طرح سے دائی بن کر۔ انہوں نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا۔ اچھا، لیکن اسی دوران ایک اور بڑی تبدیلی بھی ہوئی تھی نا، وہ آسمانوں والی بات۔ ہاں بالکل، اسی صورت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ یہ کہ جنات کا آسمانوں سے خبریں چرانا بند ہو گیا۔ اچھا، پہلے وہ ایسا کرتے تھے؟ جی، روایات میں بھی ہیں اور جنات نے خود بھی اقرار کیا، جیسا سورۃ الجن میں ہے، کہ وہ پہلے آسمانوں کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے۔ اسے استراق سماع کہتے ہیں۔ پھر وہ سنی سنائی باتوں میں جھوٹ ملا کر زمین پر کاہنوں وغیرہ کو بتاتے تھے۔ اوہ، تو یہ نجومیوں کا کاروبار ایسے چلتا تھا؟ کچھ حد تک ہاں، لیکن جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی حفاظت سخت کر دی، پہرے بٹھا دیے۔ تو اب اگر کوئی جن کوشش کرتا تو اسے شہاب ثاقب سے مارا جاتا۔ آیت 9 میں جنات خود کہتے ہیں وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور ہم پہلے آسمان کے بعض مقامات پر سننے بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو سننا چاہتا ہے وہ اپنے لیے طاق میں آگ کا شعلہ پاتا ہے،
یعنی سخت پہرا لگ گیا تھا۔ جی، یہ وحی کی حفاظت کا اللہ کا انتظام تھا تاکہ قرآن میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو جنات نے یہ تبدیلی محسوس کی، وہ حیران نہیں ہوئے؟ بہت حیران ہوئے۔ وہ آپس میں پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ آسمانوں پر اچانک اتنی سختی کیوں ہو گئی ہے؟ آیت 10 میں ان کی یہی حیرانی ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی چاہیے ہے۔ وہ الجھن میں تھے۔ بالکل، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ تبدیلی کسی آفت کی نشانی ہے یا کسی رحمت کی۔ لیکن جب انہوں نے وادی نخلا میں قرآن سنا تب بات سمجھ میں آئی۔ ایگزیکٹلی، تب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ آسمانوں کی حفاظت دراصل اس عظیم الشان کلام یعنی قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے، تاکہ یہ آخری وحی بالکل محفوظ رہے، اس میں کوئی شیطان یا جن اپنی طرف سے کچھ شامل نہ کر سکے۔ یہ قرآن کی سچائی کی ایک اور دلیل بن گئی۔ اچھا، قرآن سننے کے بعد جنات نے صرف ایمان ہی نہیں لائے، انہوں نے اپنے پرانے عقیدوں کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ جی ہاں، انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ پہلے غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ آیت 4 اور 5 میں ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی ہمارا بے وقوف شاید ابلیس اللہ پر حد سے بڑی باتیں کرتا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ دھوکے میں تھے۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے۔ وہ مان رہے تھے کہ وہ غلط باتوں پر یقین کر بیٹھے تھے۔ قرآن نے آ کر ان کی آنکھیں کھول دیں، حق دکھا دیا۔ لیکن جیسے انسانوں میں ہوتا ہے ویسے ہی جنات میں بھی سب ایک جیسے نہیں تھے۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ آیت 11 میں وہ خود کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے ہیں، یعنی ان میں بھی اچھے برے، ہدایت یافتہ اور گمراہ ہیں۔ جی، یہ تسلیم کرنا بھی قرآن کی تعلیم کا اثر تھا۔ اور سب سے اہم بات، توحید کا اعلان، یہ بار بار آتا ہے نا؟ بالکل۔ آیت 3 بہت کلیدی ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ اولاد۔ یہ تو اس وقت کے سارے مشرکانہ عقائد کا رد ہے۔ واقعی، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنات جنہیں ہم اندیکھا سمجھتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہی توحید کی اتنی صاف، اتنی خالص شکل کو نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ اعلان کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف انسان، اشرف المخلوق جسے عقل شعور زیادہ ملا، وہ قرآن پڑھنے سننے کے باوجود بعض اوقات شرک اور وہم میں پڑا رہتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ کیا ہم قرآن کو ویسے سن رہے ہیں جیسے ان جنات نے سنا تھا؟ یہی سوال ہے۔ اچھا، اس صورت میں صرف ایمان لانے والوں کا ذکر ہے یا انکار کرنے والوں کا بھی؟ نہیں، انکار کرنے والوں یا کہہ لیں حق سے منہ موڑنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ آیت 15 میں صاف صاف لکھا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے وہ جو ظالم ہیں، قاسط، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قاسط یعنی حق سے ہٹنے والے۔ جی، یہ اصول سب کے لیے ہے۔ جزا و سزا صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کی ہر باشعور مخلوق جنات بھی ذمہ دار ہیں۔ ان کا بھی حساب ہوگا۔ جو حق سے پھرے گا اس کا انجام برا ہے، کوئی مستثنی نہیں۔ یہ انسانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ غفلت میں نہ رہیں۔ اور جو ایمان لائے انہیں کیا ملا؟ کیا اطمینان؟ بالکل، آیت 13 میں اس کا ذکر ہے، وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جب ہم نے ہدایت قرآن سنی تو ایمان لے آئے، پس جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہے نہ ظلم کا۔ یعنی مکمل سکون اور تحفظ کا احساس۔ یہی تو ایمان کا اصل انعام ہے نا، اندر کا سکون، بے خوفی، اللہ پر بھروسہ۔ جنات نے یہ فوراً پا لیا۔ ایک اور بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی، وہ جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننا تھا۔ ہاں، جی ہاں، آیت 19 کا منظر، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،
اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکارنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جنات اس پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، کتنا پیارا لقب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے، اور جنات کا یہ شوق، یہ ہجوم، یہ ان کی عقیدت، قرآن سننے کا شوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر فوراً یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں تو اس صورت اور اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں؟ بہت گہرے سبق ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے۔ دیکھیں آیت 16 میں اللہ کا ایک وعدہ ہے، وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب پانی یعنی رزق عطا کرتے۔ یعنی دین پر چلنے سے دنیا بھی ملتی ہے؟ جی ہاں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ استقامت کا نتیجہ صرف آخرت نہیں، دنیاوی خوشحالی بھی ہے۔ آج انسان دیکھیں، ٹیکنالوجی، مادی ترقی، سب کچھ ہے، لیکن سکون کہاں ہے؟ کہیں ہم ترقی کے نشے میں اللہ کے راستے سے دور تو نہیں ہو گئے؟ جنات نے ایمان سے سکون پایا، ہم کہیں غرور میں بے سکونی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ اور وہ علم غیب والی بات، وہ آج کل بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم۔ جنات نے خود گواہی دی کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ آیت 26-27 عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند فرمائے۔ یہ تو نجومیوں، عاملوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ بالکل، جنات خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم نہیں، صرف اللہ کو ہے۔ لوگ جنات سے ڈرتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں، اور وہ خود اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے۔ اور ایک آخری بات جو انہوں نے سمجھی وہ تھی اللہ کی قدرت اور اپنی بے بسی۔ آیت 12 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کی پکڑ سے کوئی فرار نہیں۔ جی، یہی احساس بندگی، یہی جواب دہی کا شعور ایمان کی اصل ہے، یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الجن ہمیں بتاتی ہے کہ جنات، جنہیں ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں بھی نیک و بد ہیں، اور وہ خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ جیسے آیت 14 میں کہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم۔ بالکل، جنات نے قرآن سنا، ایمان لائے، اور ان کا قصہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ ہدایت سب کے لیے ہے، بس دل کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی سورۃ الجن کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو، ایک پوشیدہ مخلوق کی گواہی اور ہم ظاہر مخلوق کے لیے ایک یاد دہانی۔ یہاں ایک آخری بات سوچنے کی ہے، جو شاید سب سے اہم ہے۔ جی؟ اگر جنات، ایک اندیکھی مخلوق، پہلی بار قرآن سن کر اتنے متاثر ہوئے، فوراً ایمان لائے، توحید سمجھ گئے، شرک چھوڑ دیا، زندگیاں بدلنے کا ارادہ کر لیا، تو ہم انسان، جن کے پاس یہ پوری کتاب موجود ہے، نسل در نسل، ہم اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم پر وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ گہرا سوال ہے۔ ہم کیوں اسے اکثر صرف زبان سے پڑھتے ہیں، اس کی روح کو اندر کیوں نہیں اتارتے؟ وہ انقلاب جو جنات میں آیا، وہ ہماری زندگیوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا ہم قرآن کو واقعی سن رہے ہیں جیسے انہوں نے سنا تھا، یا بس پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ سورۃ الجن یہی یاد دلاتی ہے کہ تبدیلی ممکن ہے۔ اگر وہ بدل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ شرط صرف سچے دل سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے۔ بہت شکریہ اس انلائٹننگ گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔